بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى وعن ابی نضرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال له ابو عبد اللہ دخل علیہ اصحابہ یعودونہ وهو یبکی فقالوا له ما يبكيك ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني قال بلى ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى وقال هذه لهذه وهذه لهذه ولا أبالي ولا أدري في أي القبضتين أنا رواه أحمد۔ حضرت ابو نضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابہ جن کا نام ابو عبداللہ ہے، وہ بیمار ہو گئے تھے۔ دخل علیہ اصحابہ یعودونہ، تو اس کے ساتھی، اس کے دوست وہ اس کے پاس آئے تاکہ اس کی عیادت کرے۔ اب جب وہ اس کے پاس آئے تو وہ یبکی، وہ رو رہے تھے۔ تو ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے ان سے کہا فقالوا له ما یبکی، کون سی چیز تمہیں رلا رہی ہے، تم کیوں رو رہے ہو، کیا تم وہ نہیں ہو؟ الم یقل لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا خذ من شاربک، کہ اپنی مونچھیں کترواؤ، کاٹو، ثم اقرہ، پھر اس پر دائم اور قائم رہو، حتیٰ یلقانی، یہاں تک کہ تم مجھ سے ملاقات کرو۔ یعنی وہ شاید مرض الوفات میں ہوں گے، بیمار ہوں گے، وہ اس وجہ سے رو رہے تھے کہ میرا کیا بنے گا آگے چل کر۔ تو ان کے ساتھیوں نے انہیں تسلی دی کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو خوشخبری دی ہے کہ تم اپنی مونچھیں کترواؤ، پھر اس پر دائم اور قائم رہو یہاں تک کہ مجھ سے ملو۔ اب ملنا کہاں پہ ہے؟ یا تو حوض کوثر پہ ہے ملاقات، آخرت میں ملاقات ہے۔ تو ساتھ ان کا اللہ کے رسول نے تو آپ کو بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے جنت کی، پھر ٹینشن لینے والی کون سی بات ہے، پھر پریشان ہونے والی کون سی بات ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو اس حدیث سے ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بشارت دی تھی، اور دوسری یہ بات کہ سنت چاہے معمولی کیوں نہ ہو، اس سنت کو اپنانے میں ہی انسان کی نجات کا دار و مدار ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا مونچھیں کترواؤ، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، داڑھی بڑھاؤ، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اس بات پر، اس سنت پر دائم اور قائم رہنے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا تم جنت میں مجھ سے ملاقات کرنا۔ اس لیے سنت، کوئی بھی سنت ویسے تو معمولی تو نہیں ہوتی، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول کا عمل ہے، اللہ کے رسول نے کیا ہے، لیکن کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے نہ کرنے پر سرزنش تھوڑی سی زیادہ ہے، کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو اس پہ چلو پکڑ نہیں ہے، لیکن بہرحال سنت سنت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تمہیں کہے، جو سنت تمہیں دے، جو طریقہ تمہیں دے، اسے پکڑو، اس پر دائم اور قائم رہو، اس پر چلو، اس پہ عمل کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ من احیا سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت زندہ کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری سنت زندہ کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا ظاہری بات ہے وہ تو جنت میں ہی ہوگا، کیونکہ جس مرد کو یا جس شخص کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے رسول فرمائے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب جس کا حلیہ اللہ کے رسول کا، جس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، اوڑھنا بچھونا اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، ساری چیزیں اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہوں گی، تو آپ خود سوچیے اللہ اسے کہاں پہنچائے گا۔
اللہ کے رسول تو اسے بشارت دے اس صحابی کو صرف ایک سنت کے قائم رہنے پر اور دائم رہنے پر کہ تم اس کو قائم اور دائم رکھو گے، جنت میں مجھ سے تیری ملاقات ہوگی. اور اگر جو اللہ کے رسول کی ساری سنتوں کو اپنائے گا وہ کہاں جائے گا؟ اسے اللہ جنت کے اعلیٰ درجوں پر پہنچائیں گے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، زندہ کرے گا اس نے گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے. جو مجھ سے محبت کرے گا فرمایا کان معی فی الجنہ، وہ جنت بھی میرے ساتھ ہوگا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں. ہاں اللہ کے فرمایا جو ایک سنت پہ عمل کرتا ہے نا، ایک سنت پہ، ہاں ایک سنت پہ عمل کر، فرمایا اس ایک سنت پہ عمل کرنے کی برکت سے اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. سنت ایک ہے، اس پہ عمل کر رہا ہے، 100 شہیدوں کا ثواب اللہ اس کو عطا فرما دیتے. 100 شہیدوں کا ثواب. اور شہید وہ جن کی شہادت اللہ کے یہاں مقبول ہو. اب ہزاروں، سینکڑوں، بیسیوں سنتیں روزانہ ہماری زندگی میں آ جاتی ہے جن کو ہم کرتے ہیں. مثلا ہم کھانا ویسے کھاتے ہیں، پانی ویسے پیتے ہیں، سونا ویسے بھی ہے، اٹھنا ویسے بھی ہے، بیت الخلاء میں جانا ویسے بھی ہے، اس سے نکلنا ویسے بھی ہے، گھر میں جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں. یہ روٹین کی وہ باتیں ہیں جو ہم روزانہ کرتے ہیں. اگر ان باتوں کو ہم حضور کی سنتوں میں کنورٹ کر کے کریں گے نا، اس پہ ہمیں ثواب ملے گا. مسجد میں داخل ویسے بھی ہوتے ہیں، لیکن ذرا استحضار کے ساتھ دعا پڑھ کر دایاں پاؤں رکھ کے داخل ہو جائیں گے تو اللہ ہمارے اس داخل ہونے کو اس پہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. بیت الخلاء میں ویسے بھی داخل ہو جاتے ہیں، اگر بایاں پاؤں رکھ کر داخل ہو جائیں اس سے پہلے دعا پڑھیں گے اللہ اس پہ بھی ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے. نکلتے وقت سنت، سوتے وقت، اٹھتے وقت، ہر چیز کی اپنی ایک سنت ہے. تو سنت پہ چلنے میں ہی نجات ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے اس صحابی کو کیا فرمایا خذ من شاربک ثم اقر، اپنی مونچھیں کترواؤ، اس پر دائم اور قائم رہو، پھر آگے جنت میں مجھ سے ملاقات کر. اب ملاقات کہاں؟ یا تو حوض کوثر پہ یا آخرت میں کسی اور جگہ پہ جنت میں. تو صحابی نے فرمایا قال بلا، ہاں اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری تو دی تھی مجھے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے رسول نے خوشخبری دی تھی، لیکن ایک اور بھی بات ہے. ولکن سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل قبض بیمینہ قبضۃ واخری بالید الاخری. لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی تو سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب انسانوں کو بنانے کا ارادہ فرمایا، جنت، جہنم اور اس کے ساتھ یہ دنیا، تو اس وقت جب اللہ نے انسانوں کو جو روحیں تھیں نا، ان روحوں کو پیدا کی، وہ روحیں پیدا ہو گئی. پھر ان میں سے اللہ رب العزت نے اپنی مٹھی میں ایک جماعت لی دائیں ہاتھ میں، اور بائیں ہاتھ میں ایک جماعت لی، مٹھی بھر کر ایک مٹھی انسانوں کے ساتھ میں، یعنی دست قدرت میں ایک کے ساتھ میں، اور فرمایا اللہ نے ہاذہ لہٰذہ، یہ جو مٹھی ہے یہ جماعت ہے، یہ جنتی لوگ ہیں، وہٰذہ لہٰذہ، یہ مٹھی ہے یہ جہنمی لوگ ہیں. اب یعنی اللہ رب العزت کو یہ پتہ تھا کہ اس کو میں دنیا میں بھیجوں گا، یہ دنیا میں جائے گا اور اپنی اختیار سے یہ جنتیوں والا عمل کرے گا. تو اس مٹھی میں اس کی روحیں آ گئی. اور کچھ وہ لوگ ہیں اللہ کو پتا تھا کہ یہ اپنے اختیار سے ایسا عمل کرے گا جن عمل کی وجہ سے جہنم میں دخول اس کے لیے واجب ہے، تو اس مٹھی میں وہ روحیں آ گئی. تو جنت والی روحیں الگ، جہنم والی روحیں الگ. تو وہ صحابی کہتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگا کون جنت میں جا رہا ہے کون جہنم میں جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تو غنی ذات ہے، بے پرواہ ذات ہے. ساری دنیا کے لوگ اگر اللہ کی نافرمانی کرنے لگے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ساری دنیا کے لوگ اگر اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرنے لگے اللہ کو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ صمد ہے، بے نیاز ذات ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء، دنیا کے لوگ تم محتاج ہو. ناس کے اندر تمام لوگ آ گئے، نبی بھی آ گئے، صدیقین بھی آ گئے، شہید بھی آ گئے، تمام دنیا کے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخر آنے والا انسان ناس کے اندر داخل ہے کہ تم سب فقیر ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے جو بھی ہو. انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے. لہذا اللہ فرماتا ہے ولا ابالی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں کون جنت میں جا رہا ہے کون جہنم میں جا رہا ہے. ہاں تم اپنے اعمال کے بقدر نیک عمل کرو گے تو جنت میں، برا عمل کرو گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے. اس لیے اللہ کو پتا تھا، عالم الغیب تو ہے اللہ کو پتا ہی تھا نا کہ یہ جو روح ہے یہ دنیا میں روح جا کر
اس کو میں اختیار دوں گا، میرے نبی بھی آئیں گے، میری کتابیں اس کے اوپر آئیں گی، اور میرے پیغامات پہنچنے کے باوجود بھی یہ جہنمی والا عمل کرے گا، تو وہ روحیں جہنم میں مٹھی اٹھا کے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ اور جن روحوں کے بارے میں پتہ تھا، اللہ کو عالم الغیب ہے، اللہ جاننے والا ہے کہ یہ دنیا میں جا کر اچھے عمل کرے گا، تو وہ جنتیوں کی روح، اس لیے اللہ فرمایا مجھے پرواہ نہیں کون جنت میں جا رہا ہے کون جہنم میں جا رہا ہے۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں ولا ادری فی ای القبضتین، مجھے نہیں پتہ نہیں میں کس مٹھی میں ہوں، جو مٹھی اللہ نے بھر کر جنت کے اندر ڈال دی اس مٹھی میں ہوں، یا جو مٹھی ڈال کے اللہ جہنم میں ڈال دی اس مٹھی میں، مجھے پرواہ نہیں، مجھے یہ نہیں پتا، اس لیے میں ٹینشن میں ہوں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو اس لیے انسان کو ویسے بھی اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو جو اعمال کر رہا ہوں، بین الخوف والرجاء یہ ایمان ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے وہ ویسے بھی خوف اور امید کے درمیان ہے، اور ہمیں بھی خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارنی چاہیے کہ پتہ نہیں، بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو عمل کرتے خاتمہ ان کا ایسے اعمال پہ ہوتا ہے جن کی وجہ سے جہنم، بعض ایسے ہوتے ہیں جو برے عمل کرتے ہیں، نافرمانی فسق و فجور میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن خاتمہ ان کا خیر پر ہوتا ہے جن کی وجہ سے اللہ انہیں جنت میں داخل کرتا ہے۔ اب پتہ نہیں انسان ہے کبھی بھی پھسل جائے، پتہ نہیں کون سی مٹھی میں، لیکن خوف اور امید کے درمیان حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سب کو اگر کہ جنت میں داخل ہو جائے، ایک جہنم میں داخل ہو جائے، اللہ کا اتنا خوف ہو سکتا ہے وہ ایک میں کیوں؟ اگر سب کے بارے میں فرمایا سب جہنم میں جاؤ ایک جنت میں جائے، اتنی امید ہے کہ ہو سکتا ہے وہ میں ہوں۔ اس لیے ایمان ہے امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارنا، اس کا نام ایمان ہے۔ ہر وقت اپنے اعمال پہ، ایک تو اعمال کی وجہ سے گھمنڈ میں بھی انسان نہ آئے، اور بے فکری والا رویہ بھی اپنے ساتھ نہ کرے کہ جی تقدیر میں لکھا ہوا ہے جو ہوگا سو ہوگا، میں نے تو اعمال نہیں کرنا، یہ بات بھی نہیں ہے۔ اگر ساری چیزیں تقدیر پر ہی چھوڑ دے تو پھر اللہ نے رسول کیوں بھیجے، اللہ نے قرآن کیوں اتارا، اللہ نے کتابیں کیوں نازل فرمائی، سوالہ انبیاء کیوں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کیوں کھائے، دان مبارک کیوں شہید کرائے، پیٹ پہ پتھر کیوں باندھے، طائف کے میدان میں خون کی ندیاں کیوں جسم اثر سے، آپ کی اللہ کے نبی نے اتنی ساری مشقت تکلیفیں پھر کیوں برداشت کی؟ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی زلفوں کی قسم اللہ کھاتے ہیں، جن کے چہرے کی قسم اللہ کھاتے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وہ جسم کے جس جسم پر اللہ رب العزت مکھی کے بیٹھنے کو گوارا نہیں کرتے، اس جسم سے خون کی ندیاں کیوں بہی پھر، وہ زلفیں خون آلود کیوں ہو گئی، پھر وہ چہرے، اس چہرے میں خود کی کڑیاں کیوں گھسی جس چہرے کا قسم اللہ کھا رہے ہیں۔ صحابہ نے، آپ کے گھرانے نے تکلیف مشقتیں برداشت کی، یہ سارے اس وجہ سے کہ کہیں میری امت ہاتھ دھر کے ایسے نہ بیٹھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی تو بخشا ہے، اللہ نے فرمایا کہ آپ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور بدریوں کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا تھا کہ بدری صحابی ان کی مغفرت ہے، اگر بیٹھنا ہوتا نا وہ بیٹھ جاتے، لیکن نہیں، عمل کر کے دکھایا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے، اچھے عمل کریں گے تو اللہ سے امید ہے اللہ اچھا بدلہ ہمیں دے گی، اور ہے یہ اللہ کا قاعدہ ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اچھا عمل کرے گا تو اچھا بدلہ ملے گا چاہے ذرے برابر کیوں نہ ہو، برا عمل کرے گا تو اس کو برائی کا بدلہ ملے گا چاہے ذرہ برابر کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو ہم اچھے اعمال میں، اچھے ماحول میں ڈالے رہیں۔ اب اچھے اعمال اور اچھے ماحول میں کیسے اپنے آپ کو ڈالیں گے، اس کے لیے محنت ہے، جیسے ہر چیز کے لیے محنت ہوتی ہے۔ ہم دیندار بن جائیں، ہمارا گھرانہ دیندار بن جائے، جنت میں داخل ہو جائے، ساری انسانی جنت میں داخل ہو جائے، اس کے لیے میں محنت نہ کروں، یہ خیالس محالس جنونس ایسے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے محنت ضروری ہے۔ تو اسی محنت کے بارے میں کہا جاتا ہے یا اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اپنے چھوٹے بچے ان کو مدرسے میں داخل کریں، قرآن اور علم کو سیکھیں، پڑھیں، اور خود بڑے ہیں مدرسے میں نہیں آ سکتے اپنی مصروفیات کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں ہم نکل جائیں۔ یہ چلہ 4 مہینہ، یہ کم و بیش اوقات کسی چیز کی کڑیاں ہیں، تاکہ ہم خود بھی سیکھیں، دوسروں پہ محنت کریں۔ جب تک ہم خود نہیں سیکھیں گے دوسروں پہ محنت نہیں کر سکتے، خود سیکھیں گے تو دوسروں پہ محنت کرنا بھی آسان ہو جائے گا ہمارے لیے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں اس کے لیے سارے کریں گے نا انشاءاللہ کوشش، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔ اے اللہ ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے کھلم کھلا کیے، چھپ چھپ کر کیے، جان بوجھ کر کیے، غلطی سے
زمانے بلوغت سے لے کر اب تک جو یاد ہے جو یاد نہیں ہے، اللہ اپنی سارے خطاؤں کی معافی چاہتے ہیں۔ اے اللہ سب سے بڑی غلطی ہم نے آپ کی سنتوں کو نہیں اپنایا، آپ کے احکاموں کو پس پش رکھ کے اپنی زندگی گزاری، یہ سب سے بڑا جرم ہے، اللہ معاف فرما۔ اے اللہ جو زندگی باقی ہے اسے اپنے احکام، اپنے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ گزارنے والا، اپنے رسول کی غلامی اپنے من۔ اے اللہ تقوی، پرہیزگاری، قبولیت اور ان کے اسباب مہیا فرما، محرومیت اور ان کے اسباب سے ہمیں بچا۔ اے اللہ ایسے اعمال ہم سے کرا کہ جن اعمال کی وجہ سے ہمارا خاتمہ خیر کے اوپر ہو اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام۔ اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانی دور فرما، مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات دے دی، بیمار ہے تو شفا کاملہ عاجلہ مستعملہ نصیب ہے۔ اے اللہ دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان، خصوصاً فلسطین اور کشمیر کے مسلمان، اے اللہ ظلم کی چکی کے نیچے وہ پس رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، عزت مال جان آبرو سب کی ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی ہیں ان کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ سیدنا مولانا محمد آمین برحمتہ۔